يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا اجعلنا من عبادك الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ تمام تعریفات اس اللہ کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رازق بھی ہیں۔ لاکھوں درود و سلام اس نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رحمت للعالمین بن کے آئے تمام جہانوں کے لیے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی جو ہم سب کے خالق اور مالک ہیں، قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، جو انسانوں کے لیے ہدایت بھی ہے، وبینات من الہدی، اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو انسان کو راہ راست دکھاتی ہے، والفرقان، اور حق اور باطل کا فرق کھول کے رکھ دینے والی، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، بس تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے، ومن کان مریضا، اور جو کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا وہ مسافر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ باقی ایام میں روزوں کی تعداد کو پورا کر لے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے لیے آسانی کو چاہتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالی سختی کرنا نہیں چاہتے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور یہ کہ تم روزوں کی تعداد کو پورا کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور جس ہدایت سے اس نے تم کو نوازا ہے اس پہ اس کی کبریائی اور بڑائی کو بیان کیجیے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ مرحبا رمضان، خوش آمدید۔ جس طرح دنیا کی منڈی میں
مالی تجارت کو فروغ دینے کے لیے تاجروں نے کچھ ایام خاص کیے ہوتے ہیں، اور ان ایام میں وہ لوگ اپنی تجارت کو فروغ دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح مسلمانوں کی ایمانی تجارت کو فروغ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ ایام مختص کیے ہیں، اور ان ایام میں سے سب سے بابرکت ایام، سب سے عظیم ایام، عظمت والے ایام وہ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں ہیں۔ اس لیے خوش نصیب وہ ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی رمضان سے استفادہ کرنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں، وہ خوش نصیب ہے۔ اس لیے اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ محنت کر کے، کوشش کر کے رمضان المبارک کو خوش آمدید کہے۔ نیکی کا کوئی موقع رہنا نہیں چاہیے، بلکہ نیکی کے تمام مواقع سے خوب فائدہ اٹھائے، اور اس بات کا عزم کیجئے کہ اس ماہ مقدس میں ایمانی اور روحانی تجارت کو ترقی دینی ہے، اور اس بات کا عزم کیجئے کہ اس ماہ مقدس میں اخلاقی بہتری اور نیکیوں میں، صالح اعمال میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے نیکیوں میں اور خیرات میں، اور اس بات کا پختہ عزم کیجئے کہ ہم نے اس ماہ رمضان کو پچھلے رمضان سے بہتر بنانا ہے۔ یاد رکھیے یہ گنتی کے چند ایام ہیں، ایام معدودات، لہٰذا شب و روز عبادت و ضیافت میں صرف ہونے چاہیے۔ آپ کا وقت گزرے اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت میں وقت گزرے، تجارت میں نہیں، تلاوت میں وقت گزرے، اور صدقہ و خیرات میں وقت گزرے۔ زیادہ وقت عبادت میں اور بحث اجر کاموں پہ لگائیں، غیر ضروری مصروفیات کو اس ماہ رمضان میں ترک کر دے۔ دیکھیے میری ضرورتیں پورا سال پوری ہوتی ہیں، چلتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ، لیکن ان ایام میں، اس مقدس مہینے میں، جس کو ابن عباس نے فرمایا تھا سید الشہور شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ جو تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اس میں تو میں اپنے اللہ کو راضی کروں گا، اس میں تو میں اسی کی عبادت کروں گا، تمام کاموں کو ثانوی حیثیت پہ رکھ کر صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کو ترجیح دی جائے گی۔ یہ رمضان المبارک کا مقصد ہے، اور رمضان شہر الرحمہ والبرکہ، رمضان المبارک کا مہینہ یہ رحمت و برکت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ ہوا تعالی اپنے بندوں پہ خصوصی رحمتیں اور برکتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور شیاطین کو قید کر کے اللہ سبحانہ ہوا تعالی اپنے بندوں کو نیکی کے کاموں میں رغبت دلاتے ہیں کہ ان کے لیے نیکی آسان ہو جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ظہر سے پہلے میں 4 رکعتیں اس لیے ادا کرتا ہوں کہ سورج کے ڈھل جانے کے بعد آسمان کے دروازے کھلتے ہیں تو میرا عمل پہنچ جائے۔ تو حضور نے فرمایا رمضان کا پورا مہینہ آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اس لیے پورا رمضان نیکی کی کوشش کیجیے۔ وہ جو حضور نے فرمایا میرا عمل پہنچے، تو ہمیں بھی رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ نیک اور صالح عمل کرنے ہیں۔ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وفی روایہ فلم یغلق منہا باب، اور جنت کا کوئی دروازہ بھی بند نہیں رہتا۔ وغلقت ابواب جہنم فلم یفتح منہا باب، اور جہنم کے اب تمام دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے، جہنم کا کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں۔ اور فرمایا وسلسلت الشیاطین ومردۃ الجن، اور شیاطین اور سرکش جنوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان رمضان فتحت ابواب الرحمہ، رمضان جب آتا ہے تو رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا میرے صحابہ قد جاءکم رمضان، تحقیق تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا ہے، شہر مبارک،
اور یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ افترض اللہ علیکم صیامہ، اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں۔ تفتح فیہا ابواب الجنہ وتغلق فیہا ابواب الجحیم، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وتغل فیہ الشیاطین، اور اس میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رات کی خیر و برکت سے محروم رہا تو تحقیق وہ محروم ہی رہا۔ یہ ایسا عظمتوں والا مہینہ ہے، اس لیے اس رحمت کے مہینے میں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے نیکی میں کوشش کیجیے، تمام نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیے، اور وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اسی طرح صدقہ و خیرات ہے، اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کے ملنا ہے، سلام کو عام کرنا ہے، دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ ان تمام کاموں میں اس ماہ رمضان میں سبقت لے جانے کی کوشش کیجیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھیے اللہ کو راضی کرنے میں، اور یہ دعا کو یاد کر لیجیے زبانی، اور صبح و شام اس دعا کو پڑھا کریں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یا حی یا قیوم، اے زندہ اور قائم رہنے والے، برحمتک استغیث، تیری رحمت کے سبب تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اصلح لی شأنی کلہ، میرے تمام کاموں کی اصلاح فرما دے ہے مالک الملک۔ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور پلک جھپکنے کی مانند اتنے سے وقت کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کر، میرے تمام کاموں کی اصلاح فرما دے۔ اے مالک الملک، ہمیں اس ماہ رمضان میں ایسے کاموں کی توفیق سے نواز جس سے ہم تیری رحمت کو حاصل کر سکے۔ یقیناً یہ شہر الرحمہ والبرکہ، یہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی رحمت اور برکت کا مہینہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان شہر الصیام، رمضان کا مہینہ یہ روزوں کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی خصوصی عبادت وہ روزہ ہے جس کو شعبان 2 ہجری میں فرض کیا گیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 برس تک رمضان المبارک کے روزے رکھے، اور روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ تو اس غرض کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ وہ امت مسلمہ کے حصے میں آیا۔ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، روزے تمہارے اوپر اس طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور روزے کی فرضیت یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وإقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنا، وإیتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا، وحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ تو روزے کی فرضیت قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ اور روزہ جو ہے یہ فرض عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ بے شمار فائدوں کا حامل ہے، اور اجر و ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے روزہ، جیسا کہ دیگر احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائن موجود ہیں۔ روزہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے عمل کی بابت سوال کیا کہ جو اسے جنت میں لے جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ،
میرے صحابی ایسا عمل پوچھ رہے ہو کہ جس کے کرنے سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ تو روزے کو لازم پکڑو، فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ، بلا شبہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، روزے کی مثل کوئی عبادت نہیں ہے۔ تو روزہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، اور روزے دار کے لیے جنت میں ایک خصوصی دروازہ ہے جس سے روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان، فرمایا لوگو جنت میں ایک ایسا دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، یدعا یوم القیامت یقال این الصائمون، جس سے قیامت کے دن بلایا جائے گا، پکار آئے گی، این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ وہ رب کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے والے کہاں ہیں؟ اور اللہ کے رسول نے فرمایا فمن کان من الصائمین دخلہ، جو بھی روزے رکھنے والوں میں سے ہوگا وہ اس دروازے سے داخل ہوگا، ومن دخلہ لم یظمأ ابدا، اور جو اس دروازے سے داخل ہو جائے گا پھر کبھی بھی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ یہ دنیا میں اگر روزے کی وجہ سے کوئی پیاس برداشت کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس کو راضی کر رہا ہے، تو جنت میں ایسا دروازہ مختص کر دیا گیا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے جس سے صرف روزے رکھنے والوں کو بلایا جائے گا، آؤ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ دعا ہے مالک الملک ہمیں بھی باب الریان سے جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ روزہ یہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، فرمایا جو شخص اللہ کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے الا باعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا، فرمایا اس کے اس خوبصورت عمل کی وجہ سے، اس ایک روزے کی وجہ سے اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت دور کر دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی فضیلت کم تو نہیں کہ ادھر جنت کا حصول ہے اور ادھر جہنم سے نجات ہے۔ اور عمل کیا ہے؟ وہ صیام، وہ روزہ ہے جس کو اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا تھا اور امت مسلمہ پر بھی فرض کیا ہے۔ روزہ رکھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور روزہ یہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی کا پسندیدہ عمل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لخلوف فم الصائم یطیب عند اللہ من ریح المسک، فرمایا روزے دار کی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو جو ہے اطیب عند اللہ من ریح المسک، یہ اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس پہ عمل تو کرے، کوئی روزے کو فرض سمجھے تو صحیح، رکھے تو صحیح۔ کس قدر یہ برکتوں کا باعث ہے روزہ، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا روزے دار کے منہ کی بو جو ہے اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ اب یہ وضاحت ضروری ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان منہ کی صفائی کرنا ہی چھوڑ دے روزے کی حالت میں، بلکہ مسواک کرنا وہ بھی اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ اگرچہ روزہ تو بہت زیادہ فضیلت والا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، کہ مسواک جو ہے یہ منہ کی پاکیزگی کا بھی ذریعہ ہے اور اس سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، رب خوش ہوتا ہے مسواک کرنے سے۔ بندہ جب مسواک کر کے، اسی لیے اس حدیث میں آتا ہے فمن جاء الی الجمعۃ فلیغتسل، جو جمعے کے لیے آئے اچھی طرح غسل کر کے خوبصورت لباس پہنے، اور اگر خوشبو ہے تو وہ لگائے، وعلیکم بالسواک، اور مسواک کو لازم پکڑو، کیونکہ السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب۔ اس لیے یہ حدیث مبارکہ میں جو آیا کہ روزے دار کے منہ کی بساند یہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے ہاں اطیب عند اللہ من ریح المسک، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان مسواک چھوڑ دے، بلکہ صحابی کیا فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اتنی مرتبہ مسواک کرتے دیکھا کہ میں اس کو شمار نہیں کر سکا، گن نہیں سکا۔ تو اس لیے مسواک کا بھی اہتمام کرنا چاہیے روزے کی حالت میں، وہ بھی اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، اور یہ روزہ رکھنا یہ بھی اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق سے نوازے اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزے کی جزا خود اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، فرمایا ابن آدم کے تمام اعمال وہ اس کے لیے ہیں، الا الصیام، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا اپنے بندے کو عطا فرماؤں۔ اب دیکھیے یقیناً یہ ایک بہت بڑے شرف کی بات ہے، بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ جہاں باقی تمام عبادات کا اجر بتایا گیا
کہ 10 سے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، وہاں پہ روزے کے اجر کو مخفی رکھا ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے، کیونکہ در حقیقت روزہ یہ خود ایک مخفی عبادت ہے۔ میں نے روزہ رکھا ہے یا آپ نے، تو لوگ تو نہیں جانتے اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں، یہ خود مخفی عبادت ہے، اس کے اجر کو مخفی رکھا گیا، اسی لیے فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یقیناً روزہ میرے لیے ہے اور اللہ سبحانہ ہوا تعالی ہی اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور روزہ یہ ڈھال ہے جہنم کی آگ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، فرمایا روزہ یہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے، وہ دشمن کی طرف سے آنے والے وار سے بچاتی ہے، تو ادھر روزہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ مراد یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے ابن آدم اتنے گناہوں سے بچ جاتا ہے کہ جن کے ارتکاب کی صورت میں انسان جہنم میں گر سکتا تھا، اب اس نے روزہ رکھا ہے تو اللہ نے اس کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے۔ اب تو اس نے روزہ رکھا ہے تو یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یہ صدقہ و خیرات کر رہا ہے، یہ تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگا ہے۔ جیسے امام زہری جب رمضان کا مہینہ آتا تو فرماتے انما هو قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، یہ رمضان کا مہینہ تو تلاوت قرآن کا مہینہ ہے یا لوگوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے۔ اب اس نے روزہ رکھا ہے تو یہ گناہوں سے بچ رہا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچ رہا ہے۔ اب تو یہ ہے کہ یہ اس نے اپنے آپ کو عبادت میں اس قدر مصروف کر لیا ہے کہ گناہ کا وقت ہی نہیں اس کے پاس۔ یہ ہے کہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال بن جاتا ہے۔ کتنے ایسے گناہ کہ جن کے ارتکاب کی وجہ سے انسان جہنم میں جا سکتا ہے، روزہ انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن صَابَ وَحَدٌ وَقَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اب یہ عبادت میں اس قدر مشغول ہے کہ کوئی گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑا بھی کرنا اس سے چاہے فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو یہ کہتا ہے میں روزے دار ہوں، میں نے روزہ رکھا ہے، یہ گناہ کا کام میں نہیں کروں گا، میں برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دوں گا، میں نے روزہ رکھا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول نے فرمایا الصیام جنۃ من النار، روزہ انسان کے لیے جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائے گا۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالی ہم سب کے لیے روزے کو جہنم کی آگ سے ڈھال بنائے۔ لغت عرب میں صیام مطلق رک جانے کو کہتے ہیں، عربی زبان کا لفظ ہے صیام، تو لغت عرب میں کہتے ہیں رک جانا کسی کام سے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے روزے کے 3 درجے بیان کیے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی ذرا جائزہ لیں کہ ہمارا روزہ کس درجے کا ہے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ ہوتا ہے عام روزہ، اور عام روزہ یہ ہے کہ پیٹ کو کھانے پینے سے اور شہوت سے روک لینا، بس یہ عام روزہ ہے، عام روزہ ہے۔ اب اس نے روزہ رکھا ہے، پیٹ کو کھانے پینے سے روکا ہے اور شہوت سے روکا ہے، زبان سے جھوٹ بھی بول رہا ہے، گناہوں سے حرام چیزیں بھی دیکھ رہا ہے، وہ موسیقی بھی سن رہا ہے، تو یہ پہلا کیا ہے عام روزہ، اس میں صرف اس نے اپنے آپ کو شہوت سے روکا ہے اور کھانے پینے سے روکا ہے۔ اور دوسرے خاص روزہ، اور خاص روزہ یہ ہے کہ انسان اپنی نظر کی، اپنی زبان کی، اپنے کانوں کی، اپنے تمام کے تمام اعضاء کی حفاظت کر رہا ہے، وہ اپنے پیٹ کو کھانے پینے سے اور شہوت سے بھی روک رہا ہے اور ساتھ تمام کے تمام اعضاء کو گناہوں سے بچا رہا ہے۔ تو امام ابن الجوزی فرماتے ہیں یہ خاص روزہ ہے۔ اور ایک تیسرا درجہ بھی ہے خاص الخاص روزہ، اللہ تعالیٰ ایسا روزہ رکھنے کی ہمیں توفیق دے کہ جس میں انسان اپنے پیٹ کو کھانے پینے سے اور شہوت سے بھی روکتا ہے، اپنے تمام کے تمام اعضاء کو گناہوں سے بھی روکتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ اپنے دل کو باطل خیالات سے پاک کر لیتا ہے، اور اس دل میں صرف اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی یاد کے سوا ہر چیز کو روک دیتا ہے۔ تو یہ خاص الخاص روزہ ہے۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ ایسا روزہ رکھنے کی ہمیں توفیق سے نوازے کہ ہم اس روزے کی حالت میں کھانے پینے سے اور شہوت سے تو رکے ہیں، تمام کے تمام اعضاء کو بھی گناہوں سے بچائیں اور دل کو برے خیالات سے بچائیں۔ ایسے باطل افکار جو انسان کو رب سے دور کر دیتے ہیں، ایسے خیال بھی دل میں پیدا نہیں ہونے چاہیے۔ یہ روزے کا سب سے افضل درجہ ہے۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالی ایسا روزہ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیو، رمضان المبارک کے روزے فرضی روزے ہیں جن کی فرضیت حدیث سے بھی ثابت ہے اور قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، اس لیے خالص اللہ کی رضا کے لیے صرف اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے لیے روزہ رکھیے، اور بغیر کسی شرعی عذر کے کبھی بھی ہرگز روزہ ترک نہ کیجیے۔ معراج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
مجھے حکم ہوا کہ اس پہاڑ کے اوپر چڑھے، تو فرماتے ہیں حضور میں اس پہاڑی کے اوپر چڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو الٹا لٹکایا ہوا ہے اور ان کی باچھوں کو چیر دیا گیا ہے جن سے خون بہہ رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر دیتے تھے۔ اب مجھے بتائیے جو لوگ وقت سے پہلے روزہ افطار کریں انہیں تو جہنم میں الٹا لٹکا دیا گیا ہے، ان کی تو باچھوں کو چیر دیا گیا ہے اور ان سے تو خون بہ رہا ہے، اور جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد روزے کی پرواہ نہیں کرتا اور بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ ترک کر دیتا ہے، کس قدر یہ اللہ کی عدالت میں مجرم بن کے پیش ہوگا۔ ہٹا کٹا اچھا بھلا نوجوان ایک بھائی مجھے ملا، مجھ سے بھی زیادہ موٹا، لیکن کیا کہتا ہے بھائی میرے اندر تو طاقت ہی نہیں ہے روزہ رکھنے کی۔ یہ تو مذاق ہوا نا کہہ دینا کہ پرواہ ہی کوئی نہیں، تو انسان کافر ہو جاتا ہے جو کہتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے روزہ رکھنے کی۔ اس لیے بغیر شرعی عذر کے روزہ نہ چھوڑیں، اور اسی طرح ایسے کاموں سے بچیں جو روزے کو باطل کر دیتے ہیں، اور خاص طور پہ روزے کی حالت میں اپنی زبان کی حفاظت کریں، جیسا کہ اللہ کے رسول نے خاص طور پہ اس کے بارے میں فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجته ان يدع طعامه وشرابه، جو بےہودہ باتوں کو نہیں چھوڑتا، بےہودہ کاموں کو نہیں چھوڑتا روزے کی حالت میں، اس کے روزے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو روزہ فرض عبادت ہے، اس کو فرض سمجھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے رکھیں، اپنے گھر میں ایک خاص جگہ مقرر کرے جہاں ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہوں، چاہے نماز ہے، قرآن مجید ہے، اذکار کی دعائیں ہیں، وہاں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے، اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو ایمان کی حالت میں اللہ کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان المبارک سے ایسا نفع ہمیں بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا نوازے۔ رمضان شہر السحور والافطار، رمضان المبارک کا مہینہ یہ سحری اور افطاری کا مہینہ ہے۔ یاد رکھیے روزہ نفس کو اللہ کی اطاعت کا پابند بناتا ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک خاص وقت تک کے لیے کھانے پینے کو ترک کر دیتا ہے، شہوات کو ترک کر دیتا ہے، خواہشات کو ترک کر دیتا ہے۔ تو روزہ کیا ہے؟ انسان کو اللہ کی اطاعت کا کیا بناتا ہے؟ پابند بناتا ہے۔ اور پھر ایک مخصوص وقت میں سحری، اب چاہے دل نہیں بھی کر رہا تو وہ اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے سحری کر رہا ہے، تو یقیناً یہ روزہ وہ عبادت ہے جو انسان کے نفس کو اللہ کی اطاعت کا پابند بنا دیتا ہے۔ روزہ ایسی خوبصورت عبادت ہے، اور بعض لوگ بسا اوقات سحری میں ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، اور بعض لوگ سحری کرتے ہی نہیں، اور بعض لوگ وقت سے پہلے سحری کر لیتے ہیں، جبکہ سحری تاخیر سے کرنا اور جلدی افطاری کرنا یہ اخلاق نبوت میں سے ہے۔ ان ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ رفعہ قال، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من اخلاق النبوہ، فرمایا 3 کام اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اخلاق نبوت میں سے ہے۔ تعجیل الافطار و تاخیر السحور، فرمایا افطاری جلدی کرنا۔ اب اذان ہو گئی ہے تو یہ نہیں کہ وہ جو پلیٹ میں پڑی اچھی کھجور وہ میرے ہاتھ میں آئے گی تو افطاری کروں گا، نہیں، افطاری جلدی کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتأخیر السحور، سحری میں تاخیر، بالکل اذان کے قریب جا کے سحری کرنا۔ اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اذان کے بعد بھی بیٹھ کے کھا رہا ہے، یہ جو سحری میں تاخیر ہو رہی ہے تو یہ نہیں، اذان سے پہلے لیکن تاخیر سے سحری کرا۔ ووضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ، اور نماز میں دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھنا، یہ 3 کام حضور نے فرمایا اخلاق نبوت میں سے ہے۔ تو سحری کو جلدی کرنا اور سحری کھانا کیونکہ یہ بابرکت کھانا ہے۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رمضان کے مہینے میں مجھے اللہ کے رسول نے سحری کے لیے بلایا تو مجھے کیا فرمایا؟ ہلم الی الغداء المبارک، عرباض بن ساریہ آؤ مبارک کھانا کھا لو۔ کتنے پیار سے اللہ، ہم بھی کسی کو سحری میں اتنی محبت سے جگاتے ہیں، تو یہ بھی سنت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آؤ مبارک کھانا کھا لو۔
کس قدر اس کھانے میں برکت ہوتی ہے کہ ہم صبح سحری کرتے ہو شام تک پرواہ ہی نہیں ہوتی، کس قدر یہ بابرکت کھانا ہے۔ اور سیدنا مقدام رضی اللہ بلا شبہ یہ مبارک کھانا ہے، اس کو نہ چھوڑو، اس کو نہ ترک کرو، نہیں بھی دل کر رہا تو ضرور سحری کیجیے، اور سحری ضرور کرنی چاہیے چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السحور اکلہ برکہ، سحری کو کھانا یہ برکت کا کام ہے، فلا تدعو، سحری نہ چھوڑا کرو، ولو ان یجرى احدکم جرعۃ من ماء، اگرچہ تم میں سے کوئی پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ پیے، بس وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے صبح کو اٹھ کے اس کو چاہے بھوک نہیں وہ پانی کا ایک گھونٹ بھی پی لیتا ہے تو اس فضیلت کو وہ حاصل کر لیتا ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المسحرین، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی بھی اور اس کے نورانی فرشتے بھی سحری کرنے والوں پہ درود بھیجتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں، اور فرشتے جو ہیں وہ رحمت اور بخشش کی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، کس کے لیے؟ جو سحری کرتا ہے، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اس پہ عمل کرتا ہے۔ اور کھجور مومن کی بہترین سحری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم سحور المؤمن التمر، مومن کی بہترین سحری وہ کھجور ہے۔ تو شہر السحور والافطار، یہ سحری اور افطاری کا مہینہ ہے۔ افطاری کا وقت خوشی کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان یفرحہما، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اذا افطر فرحا، ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، ایک عجیب خوشی۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور ایک کل جب قیامت کے دن رب سے ملاقات ہوگی نا، جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو روزے کا اجر اور ثواب دیکھ کے بندہ خوش ہو جائے گا۔ اور اسی طرح افطاری جلدی کرنا ہی مسنون عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر، فرمایا اس وقت تک لوگ بھلائی پہ رہیں گے جب تک افطاری کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے۔ بس جو ہی سورج غروب ہوا، اذان ہوئی تو فوری افطاری کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور کھجور سے افطاری کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان احدكم صائما فليفطر على التمر، تم میں سے جس کسی نے بھی روزہ رکھا ہو، وہ روزے سے ہو، تو اس کو چاہیے کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرے، اور اگر کھجور نہیں تو پانی کے ساتھ روزہ افطار کرے۔ فإن الماء طهور، بلا شبہ پانی پاک کرنے والا ہے۔ اور پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل کرتے ہوئے صحابی فرماتے کان رسول اللہ یفطر علی رطبات قبل ان یصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے تازہ کھجوروں کے ساتھ افطاری کیا کرتے، اور فرماتے اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خشک کھجوروں کے ساتھ افطاری کر لیتے، وہ بھی نہ ہوتی تو چند پانی کے گھونٹ پیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس وقت؟ قبل ان یصلی، نماز سے پہلے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دیکھیے ان حدیثوں میں کھانے کا کہیں بھی ذکر نہیں آ رہا، حالانکہ کتنی احادیث ہیں، بخاری میں بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، صحیحین میں صحیح روایات موجود ہیں کہ اللہ کے رسول وہ بچے کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہا کہ اللہ کا نام لے کے کھاؤ، کل بیمینک وکل مما یلیک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اسی طرح اپنے سامنے سے کھاؤ۔ لیکن یہاں افطاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں وارد ہو رہی ہیں کھجوروں اور پانی کا ہی حکم ہے، اور وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو صحابہ نقل کر رہے ہیں، تو ہم جو یہ ہر روز ہی کھانا کھاتے کھاتے ہی مغرب کی نماز گزر جاتی ہے۔ سنت یہ ہے اگرچہ زیادہ بھوک لگی ہے، کبھی کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے تو کھانا کھا لے، لیکن سنت یہ ہے کھجور سے روزہ افطار کریں، پھر مغرب کی نماز پڑھیں اور پھر جا کے آرام سے بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، وہ پانی سے روزہ افطار کریں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، اس لیے ہر روز رمضان کے مہینے میں اس طرح نماز کو لیٹ کر کے پڑھنا۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالی ہمیں سنت پہ عمل کرنے والا بنائے۔ سحری اور افطاری کا اہتمام اعتدال کے ساتھ کیجیے، کیونکہ یہ شہر الطعام نہیں، کھانے پینے کا مہینہ نہیں، شہر الصیام ہے، یہ روزے کا مہینہ ہے۔ لہذا زیادہ پیٹ بھر کے کھا لینا کہ سارا دن اس کی سستی ہی ختم نہ ہو، ان چیزوں سے اجتناب کیجیے۔
اور ساتھ ہی افطار کی دعائیں ضرور پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کر رہا۔ اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرتے تو یہ کلمات کہتے، ذہب الظمأ وبتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، پیاس ختم ہوگی، رگیں خشک ہوگی، وثبت الاجر انشاء اللہ، اور انشاءاللہ روزے کا اجر پکا ہو گیا۔ آپ اس دعا کا اہتمام کریں۔ اسی طرح کوئی افطاری کرواتا ہے تو آپ اس کو بھی دعا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں افطاری کی تو اس کو 3 دعائیں دی اللہ کے رسول نے۔ افطر عندکم الصائمون، روزے دار تیرے ہاں افطاریاں کرتے ہی رہے، کیونکہ یہ اس قدر اجر کا کام ہے۔ من فطر صائما کتب له مثل اجرہ لا ينقص من اجرہ شیء، روزہ جو افطار کرواتا ہے اتنا ہی اجر اللہ سے پا لیتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو اللہ اجر سے نوازتے، لا ينقص من اجرہ شیء، اور اس کے اجر میں بھی کمی نہیں کی جاتی۔ تو یہ اللہ کے رسول نے دعا دی، افطر عندکم الصائمون، روزے دار تمہارے ہاں افطاریاں کرتے رہیں، یہ جو اجر کا سلسلہ ہے تمہارا جاری ہی رہے۔ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، اور نیک لوگ تمہارے ہاں کھانا کھاتے رہیں۔ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے تمہارے لیے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے رہیں۔ تو آپ بھی کسی کے ہاں افطاری کریں تو ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ مالک الملک سے دعا ہے اس ماہ مبارک سے کما حق ہو ہمیں نفع حاصل کرنے والا بنائے، اور ہر عمل ہمیں سنت کے مطابق کرنے کی توفیق سے نوازے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔